شہادت امام حسین کے بعد مدینہ واپسی تک کا سفر 10 محرم 61 ہجری کا دن ختم ہو چکا تھا۔ کربلا کی سرزمین پر ایک عظیم سانحہ پیش آ چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے وفادار ساتھی شہید ہو چکے تھے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد میدان کربلا میں خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی ایسی تھی جس کی گونج صدیوں تک سنائی دینے والی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موجود اہل بیت میں خواتین، بچے اور چند زندہ بچ جانے والے افراد باقی تھے۔ ان میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں۔ اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت علی بن حسین رحمہم اللہ بھی موجود تھے، جو بعد میں امام زین العابدین کے نام سے مشہور ہوئے۔ وہ اس وقت شدید علیل تھے، اسی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے اور زندہ رہے۔ واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت کے ان افراد کو کوفے لے جایا گیا۔ کوفے اس وقت عراق کا ایک اہم شہر تھا اور وہاں عبداللہ بن زیاد گورنر تھا۔ اہل بیت کو کوفے پہنچایا گیا اور وہاں کچھ عرصہ قیام ہوا۔ کوفے کے بہت سے لوگ پہلے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن چکے تھے۔ جب اہل بیت وہاں پہنچے تو لوگوں میں غم اور افسوس کی کیفیت پائی جاتی تھی۔ یہ وہی شہر تھا جہاں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے گئے تھے، لیکن پھر حالات بدل گئے تھے۔ کوفے کے بعد اہل بیت کے قافلے کو شام کی طرف روانہ کیا گیا۔ اس وقت یزید کی حکومت کا مرکز دمشق تھا، جو شام کا مشہور شہر تھا۔ چنانچہ قافلہ شام پہنچا۔ اہل بیت شام پہنچے اور بعد میں انہیں مدینہ واپس جانے کی اجازت دی گئی۔ اس کے بعد مدینہ واپسی کا سفر شروع ہوا۔ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ اہل بیت کے دل اپنے پیاروں کے غم سے بھرے ہوئے تھے۔ کربلا میں خاندان کے بہت سے افراد شہید ہو چکے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی کا غم سب سے بڑا غم تھا۔ راستے بھر کربلا کی یادیں ان کے ساتھ رہیں۔ آخرکار وہ وقت آیا جب اہل بیت کا قافلہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ یہ وہی مدینہ تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری سال گزارے تھے۔ یہ وہی مدینہ تھا جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ جب اہل بیت مدینہ پہنچے تو پورا شہر غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر مسلمانوں تک پہنچ چکی تھی۔ لوگ اس عظیم سانحے پر رنجیدہ تھے۔ مدینہ کے لوگوں کے لیے یہ خبر انتہائی تکلیف دہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کربلا میں شہید کر دیے گئے تھے۔ مدینہ واپسی کے بعد اہل بیت نے اپنی زندگی وہیں گزاری، لیکن کربلا کی یاد کبھی ان کے دل سے محو نہ ہو سکی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی آہستہ آہستہ پوری امت مسلمہ کے لیے صبر، استقامت اور حق پر ثابت قدمی کی علامت بن گئی۔ وقت گزرتا گیا، حکومتیں بدلتی رہیں، حکمران آتے اور جاتے رہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زندہ رہا۔ آج بھی جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو مسلمانوں کو کربلا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کی قربانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن سچائی اور اصولوں پر قائم رہنا ہی مومن کی نشانی ہے۔ کربلا کا واقعہ ختم ہو گیا، مگر اس کا پیغام ختم نہ ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آج بھی امت مسلمہ کو صبر، ہمت اور حق پر ثابت قدم رہنے کا درس دیتی ہے، اور یہی وہ پیغام ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔